إن الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اور میں نے اپنے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے دین کی پیروی کی ہے. ہمارے لیے ممکن نہیں کسی کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرائیں. یہ ہم پر اور لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. اے جیل کے ساتھیوں، کیا مختلف رب بہتر ہے یا ایک اللہ جو اکیلا نہایت غالب ہے؟ تم چند ناموں کے سوا عبادت نہیں کرتے جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کوئی دلیل نہیں اتاری. اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں. اس نے حکم دیا کہ اس کے سوا اور کسی کی عبادت نہ کرو، یہی سیدھا راستہ ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. سورہ یوسف آیت نمبر 38 سے لے کر 40 تک جناب یوسف علیہ السلام کی قید کے ساتھیوں سے جو گفتگو ہے وہ جاری ہے. گزشتہ آیات کے اندر بھی جو جناب یوسف علیہ السلام نے قید کے ساتھیوں کو تبلیغ کی سبق سنایا، انہیں اللہ رب العزت کی پہچان کرانے کی کوشش کر رہے ہیں. اب بھی ان ساتھیوں سے کہا کہ میں ملت ابراہیم اسحاق یعقوب کی پیروی کرتا ہوں، اور ہمارے لیے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم اللہ تعالی کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرائیں. مفسرین نے یہاں پہ ایک بڑی خوبصورت بات بیان کی ہے. فرماتے ہیں جناب یوسف علیہ السلام نے کنویں سے نکلنے کے بعد جب قوم کے لوگوں نے، قافلے والوں نے نکالا، فروخت ہوئے، بادشاہ نے خرید لیا، یہ سارے ایام بسر کیے، پہچان نہیں کرائی، نہیں بتایا میں کس کا بیٹا ہوں اور میرا تعلق کہاں ہے، کون سا میرا خاندان ہے. لیکن جب اللہ رب العزت کی توحید کی باری آئی تو پہچان کرائی کہ قوم کے لوگوں میں اس خاندان کا فرد ہوں کہ جس خاندان میں سے توقع ہی نہیں کی جا سکتی کہ یہ شرک کریں گے. ان کے لیے ممکن ہی نہیں، یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ یہ کام کریں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں، یہ ناممکن بات ہے.
اور یہ اللہ رب العزت کا ہم پر فضل ہے، یعنی کہ ساتھ بتا رہے ہیں کہ رب نے ہمیں شرک سے بچا لیا تو یہ اللہ کا ہم پر فضل ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، ہماری اس کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، یہ تو اللہ رب العزت کا فضل ہے کہ جس رب نے ہمیں اپنے فضل سے نواز کر شرک کی غلیظوں سے، ناپاکیوں سے، گندگیوں سے مالک نے ہمیں پاک فرما لیا، یہ اس کا احسان ہے۔ اور فرمایا کہ لوگوں پر بھی احسان ہے، یعنی کہ ان لوگوں کو اپنے اللہ کا احسان سمجھنا چاہیے جن کو رب نے توحید کی نعمت سے مالا مال فرما دیا۔ دنیا کی ساری نعمتیں ایک طرف رکھ دی جائیں، توحید والی اکیلی نعمت کا بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ وہ نعمت ہے کہ جس کے بدلے انسان آخرت میں اپنے اللہ کی جنت کا مہمان بنے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جس انسان کو سب سے ہلکا جہنم کا عذاب دیا جا رہا ہوگا، اس سے اللہ تعالیٰ سوال کریں گے، بتا اگر دنیا کی ساری نعمتیں مال و دولت دے دیا جائے اور تمہیں کہا جائے کہ یہ صدقے کے طور پر، فدیے کے طور پر دے کے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کر لے تو کر لے گا؟ وہ کہے گا میں ضرور کروں گا۔ اللہ تعالیٰ جواب میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ عرش والا مالک و خالق اس وقت یہ جواب دے گا کہ دنیا کے اندر میں نے آپ سے کہیں اس سے چھوٹا مطالبہ کیا تھا، اتنی بات کہی تھی کہ میری ذات و صفات میں، میرے مقام میں، مرتبے میں، میرے احکامات کے اندر، میرے فیصلوں کے اندر، میرے حکموں کے اندر کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، میں نے صرف یہ مطالبہ کیا تھا۔ آج دنیا کی ساری دولت دے کے جہنم سے بچنا چاہتا ہے تو دنیا کے اندر یہ کام کرنے کو تیار نہیں تھا کہ شرک سے بچ جاتا تو آج جہنم کی ان سختیوں سے محفوظ ہو جاتا۔ تو یہ پیغمبروں کا گھرانہ تو ویسے ہی اللہ نے نرالا بنایا ہوتا ہے کہ پیغمبروں کے گھرانے کے قریب شرک کی بدبو بھی نہیں آتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو جو درس اور سبق دیا، بات تھی پریشانی کی، بات تھی دکھ کی، کسی صدمے کی۔ سیدہ طیبہ طاہرہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اہل بیت کو جمع فرمایا اور فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی پریشانی آ جائے، کوئی دکھ آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے تو تم یہ دعا کیا کرو، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ حالانکہ بظاہر جب ہم دیکھتے ہیں اس دعا کے اندر کہیں تذکرہ نہیں اللہ ہمارا دکھ دور کر دے، اللہ جس مصیبت میں گرے ہیں یہ مصیبت دور کر دے، بظاہر اس دعا کے اندر کوئی الفاظ نہیں ہے، لیکن یہ جملے ہی اتنے اعلیٰ ہیں، ان جملوں نے بتا دیا اللہ رب لا اشرک بہ شیئا کہ میرا رب اللہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، میرے دکھوں کا مداوع کرنے میں میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا، میری پریشانیوں کو دور کرنے والا میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا، میرے ان تمام مسائل سے نکالنے والا میرا اللہ ہے، اللہ کے علاوہ مجھے کوئی نہیں نکال سکتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت کو اللہ کی توحید سمجھائی۔ یہ دیکھیں پیغمبر کا گھرانہ ہے، پیغمبر نے نہیں کہا کہ میں تمہارے اندر موجود ہوں، حکم کرو کیا چاہیے، نہیں، رب کی طرف چھوڑا ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام نے جیل کے ساتھیوں سے اللہ کی توحید کا پرچار کر رہے ہیں، ان سے جو گفتگو کی ہے میرے اللہ نے اس کو قرآن کے اندر محفوظ کر کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کر اتار دیا تاکہ قیامت تک کے لوگوں کو یہ علم ہو جائے، یہ سبق مل جائے کہ یوسف علیہ السلام یہ 30 سال کا عرصہ مفسرین نے ذکر کیا ہے، باپ سے جدا ہو کے جیل تک کا،
یہ 30 سالوں کی ساری پریشانیاں ایک طرف ہے، لیکن یوسف علیہ السلام پھر بھی اپنے رب کی توحید کا پرچار ہی کر رہے ہیں اور شکر بھی ادا کر رہے ہیں۔ نہیں کہا کہ ان 30 سالوں کے اندر میں نے اتنے مصائب اٹھائے ہیں، میں نے اتنی پریشانیاں اٹھائی ہیں، میں نے اتنے دکھ اٹھائے ہیں، شکوہ نہیں کیا، بلکہ اللہ کی توحید کا پرچار کر رہے ہیں۔ اور آپ پوری سورت کو پڑھیں، یوسف علیہ السلام کا آپ کو یہ سبق نہیں ملے گا کہ میں نے اتنا کچھ کیا ہے تو اس میں میرا کمال ہے، یا میں نے اتنی مصیبتیں برداشت کی ہیں میرا کمال ہے، بلکہ وہ اللہ کی وحدانیت کا ہی پرچار کر رہے ہیں۔ آگے قوم کے لوگوں سے کہتے ہیں جو جیل کے اندر ساتھی موجود ہیں، یا صاحب السجن، اے میرے قید کے ساتھیو، جیل کے ساتھیو، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، یہ جو تم نے اپنے معبود بنائے ہوئے ہیں، رب بنائے ہوئے ہیں، یہ اچھے ہیں، خیر ام اللہ، یا بہتر میرا اللہ ہے، الواحد القہار، جو اکیلا بھی ہے غالب بھی ہے، اس کا کوئی شریک بھی نہیں اور اس کے غلبے کو بھی کوئی نہیں پا سکتا، باکمال غالب ہے، ہر ایک چیز مغلوب ہے اس کے آگے۔ اگر غالب اور حکم چلتا ہے تو میرے اللہ کا ہے، ان کی کوئی طاقت نہیں ہے۔ اور یہاں پہ ایک اور پہلو بیان کیا مفسرین نے کہ ان ساتھیوں نے اصل تو پوچھا تھا خواب، تعبیر آگے آئے گی، وہ انہوں نے اپنا خواب ذکر کیا تھا، لیکن یوسف علیہ السلام خواب کی تعبیر سے پہلے اللہ کی پہچان کرا رہے ہیں، اور ساتھ یہاں یہ سبق دینا چاہتے ہیں کہ یہ بادشاہ ظالم ہے، انہوں نے اگر ظلم کیا تو کتنی دیر تک کریں گے؟ اصل تو غالب میرا اللہ ہے، غلبہ تو میرے اللہ کا چلنا ہے۔ اگر عرش والا رب ہمیں رہا کرنے پر آ جائے تو ان کی کوئی طاقت نہیں ہے، ان کے دل کے اندر وہ رحم بھی پیدا کر سکتا ہے، ان کے دل کے اندر وہ نرمی بھی پیدا کر سکتا ہے۔ ہمارے یہاں سے باہر جانے کے اسباب بھی اللہ نے پیدا کرنے ہیں، یہ جو دوسرے ارد گرد والے ہیں ان کے کوئی بس کی بات نہیں ہے۔ اور پھر ساتھ پھر سمجھا دیا یہ نام ہے جن کو تم پکار رہے ہو اللہ کے علاوہ، یہ تمہارے باپ دادا نے نام رکھے ہیں، ان کی کوئی طاقت نہیں ہے، ان کے لیے اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری۔ ان الحکم الا للہ، حکم تو صرف اللہ کا چلتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کا کوئی حکم نہیں چل سکتا۔ اور ساتھ فرمایا اللہ نے حکم دیا ہے اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے، یہی سیدھا دین ہے۔ یعنی کہ جب شرک آئے گا پھر وہ صراط مستقیم نہیں رہے گا، کسی قسم کا شرک اگر عبادات کے اندر موجود ہے تو صراط مستقیم سے محروم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کے اندر اسی منظر کو بیان کیا ہے، فرمایا وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ۔ اللہ نے انسان کو قیامت کے دن میں یہ بات یاد کرانی ہے، أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ، کہ آدم کی اولاد میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا، تمہیں سمجھایا نہیں تھا کہ اس کی پیروی نہ کرنا، میں نے کہا تھا انی عبدونی، میری عبادت کرنا، اس کے اندر کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، نہ قولی عبادت میں، نہ فعلی عبادت میں، نہ مالی عبادت میں، تمام تر عبادات کی جتنی بھی قسمیں ہیں ان کے اندر ذرہ برابر بھی رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ میں نے تمہیں کہا تھا اگر یہ انداز اختیار کرو گے ھذا صراطی مستقیما، یہی سیدھا راستہ ہے، یعنی کہ توحید انسان کے دامن میں ہے تو وہ صراط مستقیم کے راستے پر ہے، نہ اللہ کی توحید میں کوئی شرک کی ملاوٹ ہو، نہ پیغمبر کی رسالت کے اندر کسی قسم کی ملاوٹ ہو، وہ انسان صراط مستقیم پر چل سکتا ہے۔ جس انسان نے رب کی ذات و صفات کو نہیں پہچانا، رب کی توحید کو نہیں پہچانا، پیغمبر کی رسالت کو نہیں پہچانا، وہ انسان صراط مستقیم کا دعویٰ تو کر سکتا ہے لیکن صراط مستقیم پر نہیں چل سکتا۔ آگے فرمایا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ،
اکثر لوگ تو جانتے ہی نہیں، سمجھتے ہی نہیں ہے، توحید کو پہچاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ ذرا دیکھیے، میں اور آپ بھی غور کریں، جناب یوسف علیہ السلام نے اکیلے ہیں، کوئی دوست نہیں، وطن نہیں، وطن سے بے وطن ہے، پھر قید کے اندر ہے، نہیں یہ سوچا یہ ناراض ہوں گے تو میرا کیا بنے گا۔ آج ہم سوچتے ہیں نا، اس کو اگر توحید کی دعوت دے دی، یہ میرا دوست ہے، ساتھی ہے، یہ تو ناراض ہو جائے گا، یعنی کہ اس کی ناراضگی ہم برداشت نہیں کرتے، شرک برداشت کر لیتے ہیں۔ یہ میں نے اور آپ نے اپنا ایمان خود چیک کرنا ہے، یعنی کہ اس کا ناراض ہونا ہمیں گوارا نہیں، اس کا شرک کرنا ہمیں گوارا ہے، تو پھر ہمارا ایمان کس لیول کا ہے، یہ میں نے اور آپ نے غور کرنا ہے۔ اللہ ہمیں کامل ایمان نصیب فرما دے۔ مومن توحید والا شرک گوارا نہیں کرتا، اس سے برداشت نہیں ہوتا، وہ شرک کی نفرت اگر اپنے دل میں نہیں پیدا کرتا تو ایک دن آئے گا وہ شرک کرے گا بھی صحیح۔ اگر آج اس کے دل کے اندر بدعت کی نفرت نہیں ہے، دو باتیں یاد رکھیے، اگر دل میں سے شرک کی نفرت ختم ہے، دل میں سے بدعت کی نفرت ختم ہے، تو پھر وہ وقت دور نہیں ہے کہ یہ انسان ان دونوں کاموں کو کرے گا، وقت آئے گا۔ آج یہ نفرت نہیں کرتا، اگر نہیں بھی کرتا تو اس کی آنے والی نسل ضرور کرے گی۔ تو اس چیز کی میں نے اور آپ نے فکر کرنی ہے۔ اللہ کے پیغمبر جناب یوسف علیہ السلام نے جیل کے اندر بھی رہ کر رب کی توحید کا پرچار کیا۔ اگر ہم اپنے گھر تک، اللہ کے گھر میں، ایک اپنے پلیٹ فارم میں رہ کر پھر بھی رب کی توحید کا پرچار نہ کر سکیں تو کہاں کریں گے اور کب کریں گے؟ پھر ایمان کو کس وقت کیسے چیک کریں گے؟ توحید نہیں تو زندگی کی ساری نیکیاں ایک طرف چلی جائیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ تو مثالیں بڑی بڑی موجود ہیں کہ جنہوں نے زندگی بھر لوگوں کے ساتھ احسان کیا، نیکیاں کی، ان پہ خرچ کیے، لیکن توحید سے دامن خالی تھا، کوئی فائدہ نہیں ملا۔ توحید سے دامن کو مزین کرنا ہوگا۔ اللہ کی توحید، پیغمبر کی رسالت، ان دو چیزوں پہ ڈٹنا، ان کے اندر کسی قسم کی کوئی ملاوٹ اگر آ گئی، انسان ان پہ نہیں ڈٹا تو پھر انسان کے لیے ایمان خطرے کے اندر ہے، کوئی پتہ نہیں کہ اس کو موت کس حالت کے اندر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان جس انداز میں زندگی بسر کرتا ہے، موت بھی پھر اسی انداز کے اندر آتی ہے۔ اگر شرک کی نفرت ہے تو مالک شرک کی نفرت پر ہی موت دے گا، اگر شرک سے نفرت نہیں ہے، ملا جلا محبت کا ماحول بناتا ہے، شرک سے نفرت نہیں کرتا، بدعت سے نفرت نہیں کرتا، کوئی علم نہیں کہ اسے اسی حالت میں موت آ جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں موت دے تو توحید پر دے، پیغمبر کی رسالت پر دے۔ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ اللہ ہمیں یہ ترانہ پڑھتے پڑھتے موت نصیب فرما دے کہ ہماری زبان اقرار کرتی ہو، یہ جسم کے رو رو ایک ایک قطرہ خون کا یہ اقرار کرتا ہو، اللہ آپ کا کوئی شریک نہیں۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ رب العالمین۔